ان ابراہیم کان امۃ قانتا حنیفا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم وقال تعالی فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا۔ بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا، اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان، ایک امت کے لیے ایک اپنے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت مہربان رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ، مہربان باپ۔ قربانی گھر میں کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اگر والدین حیات ہوں تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی ہوگی یا نہیں، ضرور رہنمائی فرمائے۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے کہ قربانی کس کے نام سے ہمیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ اپنے والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی لوگ اپنی زوجہ اپنے بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے، یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کے مسائل یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، اور قربانی یہ کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس قربانی کی وسعت ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جو جانور قربان کرتا ہے نا، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جو ہے یہ سواریاں ہوں گی۔ تو قربانی جو ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے جو مسائل ہیں یہ بھی ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، کن لوگوں کے نام سے قربانی ہونی چاہیے، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، تاکہ جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ دیکھیں، قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ قربانی واجب ہونے کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 پر مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 پر بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 پر مالک نصاب ہونا، اگر کوئی شخص مالک نصاب نہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی جو ویلیو آج کی ڈیٹ میں بنتی ہے، اتنا کیش نقدی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا پھر مال تجارت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی جو ویلیو ہے اس کے برابر ہو، یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب فرض کریں کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑا اس کے پاس کیش ہے،
اگر یہ دونوں چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے وہ عورت ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے اور تھوڑا کیش اس کے پاس نقدی رقم بھی موجود ہے، اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی 2-4 چیزیں ہیں، اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی جو ویلیو آج کی ڈیٹ میں ہے، اگر اتنا اس کے پاس مال موجود ہے تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ اب گھر کے اندر جو سربراہ ہے، مثال کے طور پر جو فرد ہے جو سربراہ ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا، یعنی اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے وہ اپنے نام سے قربانی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر بیٹا کماتا ہے اور بیٹا ہی یعنی مالی اعتبار سے وہی سربراہ ہے، یعنی لین دین تمام چیزیں اسی کے ہینڈ اوور ہیں، والدین حیات تو ہیں لیکن وہ سربراہی نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے، یعنی جس طرح تمام جو آمدنی ہے یا پھر جو بھی کاروبار ہے وہ سنبھال رہا ہے، بیٹا سنبھال رہا ہے اور اسی کی ہینڈ اوور تمام چیزیں ہیں، تو وہ اگر مالک نصاب ہے تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کرے گا، والدین کے نام سے قربانی اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر والدین بھی مالک نصاب ہے تو ان کی طرف سے ان کے نام کی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ان کے طرف سے قربانی کرنا بیٹے کے اوپر لازم نہیں ہے، وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے گا۔ میں آسان کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر گھر میں 4 افراد ہیں اور چاروں میں سے ایک مالک نصاب ہے تو ایک کے اوپر قربانی واجب ہے، 2 مالک نصاب ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہے، 4 مالک نصاب ہیں تو چاروں کے اوپر قربانی کرنا، اپنی اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین حیات ہیں لیکن بیٹا جو ہے وہ مالک نصاب ہے وہ اپنی واجب کو چھوڑ کر والدین کے نام سے قربانی کریں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہم نے اپنے نام سے کی تھی، اس سال میں اپنے والد کے نام سے کر دیتا ہوں، والدہ کے نام سے کرتا ہوں۔ بعض لوگ تو یہ تصور کرتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ میرے ایک دوست ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس مرتبہ جو ہے نا وہ میں ہر سال والدہ کے نام سے قربانی کرتا ہوں، اس سال میں ان کی طرف سے قربانی نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کیوں کرتے ہیں، اپنے نام سے کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں کیسے اپنی طرف سے، میری تو والدہ حیات ہیں تو جب تک وہ حیات ہیں تو میں اپنے نام سے قربانی کر ہی نہیں سکتا، میرے اوپر قربانی واجب نہیں اور ہوگی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ بھی مالک نصاب ہے بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں، اگر وہ مالک نصاب ہیں، بالغ ہیں، مالک نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بچوں کے نام سے کرتے ہیں یا والدین کے نام سے کرتے ہیں یا بیوی کے نام سے کرتے ہیں، قربانی تو ہو جائے گی لیکن ان کی طرف سے ہوگی، آپ کے اوپر جو واجب ہے نا وہ ادا نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنے والدین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، بچوں کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں، اپنی زوجہ کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا واجب ادا کریں، یعنی اپنے نام سے بھی قربانی کریں اور ساتھ اگر طاقت ہے تو کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر کوئی بڑا جانور خریدا ہے تو اس میں 7 حصے آپ جو ہے وہ بانٹ لیں، ہر کی طرف سے ایک ایک حصہ جو ہے وہ قربان کر دیں۔ باقی اگر چھوٹا جانور ہے یعنی بھیڑ ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ان میں ایک حصہ ہوتا ہے، تو پہلے اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ کسی اور کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو ان کی طرف سے ہو تو جائے گی لیکن آپ گناہگار ہوں گے، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے معاملے میں یہ چیز سمجھنے والی ہے، مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ جو مالک نصاب ہے وہ اپنے نام سے قربانی کرے گا، اس کے بعد اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی، پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا،
پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ 2 کنارے بن جائیں گے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی۔ جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، بنا کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، اب چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچی تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا۔ تو ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، یوں کیا۔ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعن اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اج دے بچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں۔ انہوں نے ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹنی نیچے اتری، تو پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی۔ کیا وقت تھا، صبح تھی شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا درد ہے! آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ ان کو 3 دفعہ قصہ سنا چکا۔ اے اللہ، تیرے ہی کہنے پر، تو جو میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا، یا اللہ تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں نہ پتا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے۔ اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا، اور آپ نے منہ موڑا۔ اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ جب ہاجر، میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا۔ میں نے کہا جب وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی
اور چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں۔ تو شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا۔ تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، کون اسے یہاں چھوڑے۔ چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی۔ وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر۔ یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ، چھوڑ کے جاندے پہ۔ اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا، اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا، میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اس سے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا۔ اوہو، ہم ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا، اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے۔ ایک بچہ تڑپ رہا تھا، اس میں جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم۔ جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا، میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا، اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے۔ تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں، کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی دونوں ماں بیٹی کی۔ تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی، انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے، تو بھاگیں، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا ڈیکھاں لماں ڈیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں۔ یہ ہماری سرائکی کے شاعری ہے۔ مشرق دیکھتے ہوں، مغرب دیکھتے ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا۔ یہ حالت تھی اس وقت اسماعیل کی۔ نیچے اتری، جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا، تو دوڑ لگاتے۔ مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی۔ جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا پہ چڑھے، پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا۔ مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا۔ آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئے۔ یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ گر گئیں، اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں اتنے مر جاؤں۔ پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا مر گیا کہ نہیں، تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی۔ پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتا۔ یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا، پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ ہی ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے، ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا، جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھا تو پانی ابل رہا ہے،
ابل رہا ہے فوارے مار رہا ہے. تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا. وہ نیچے زور، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے، آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے، کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں سوراخ، وہاں سے پانی ابل کے آنا شروع ہو جاتا. اور جو ہی موٹر بند کرتے تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا. اس میں نہ مچھر ہے، نہ اس میں کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی مکوڑا ہے، پاک صاف پانی. زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہے نا. تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا، پیچھے ابراہیم والد دینا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز، اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں، وزن اٹھاؤ دوڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے، تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا، تو وہ پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے، وہ کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے، آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا، پانی چشمہ. تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں. کب ٹھہرو لیکن پانی میرا. ان کا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے. تو 1 سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آئے. جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی. اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا. وہ اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائی. کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا. کوئی شکوہ گلا نہیں ہے. یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے. کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں گا، سینے سے لگے پیار کے بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے. بچوں کو پتہ نہیں کون ہے. کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے. قیمتی چیز قربان کرو، پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے. چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. اس مہینے کے ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا. ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں.
کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی. یہ اور اس باپ کی عمر اب 92 سال ہو چکی. 92 سال مولانا صاحب. اور اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کرو. اللہ کی مان کے دکھا دی. اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی.